مطلب اتنے سارے خوشامدی ٹی وی چینلز اور ٹی وی اینکروں کے ہوتے ہوئے بلا وجہ کا ایک ٹی وی چینل بنانا اس آلہ پائے گا جب دن بھر بیٹھ کر کے ان لوگوں سے چمچاگیریاں کروائی جا رہی ہیں. تو اب وہ تو اچھا ہوا خرچہ یہ جو 2 دن تک ہم پر تبرے بازی ہوئی ہے, یہ 2 دن تک ہمارے اعصاب کے ساتھ کیا گیا ہے, یہ خوشامدی میڈیا, خوشامدی اینکرز نے اور خوشامدی چاپلوس وزراء نے یہ 2 دن تک سبحان اللہ ماشاءاللہ چلتا رہا. خان صاحب اتنے ہینڈسم ہیں, خان صاحب ایسے چلتے ہوئے آئے, خان صاحب یوں بیٹھے. پیوٹن کو عمران خان کا کزن ثابت کرنا ہی رہ گیا تھا. اس کے بعد پھر وہ ایک ملاقات اللہ ماری 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے پہ کیا گئی, اوپر سے ٹیلی ویژن اسکرین نے ہمارا اور صبر جو ہے وہ آزما لیا. صاحب کی پرسنالٹی ہے اور بالکل وہ پوٹین صاحب کی کازن نہیں ہے بلکہ ان سے بے انتہا ہینڈسم, خوبصورت, اسمارٹ ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ جو 2 دن تک ہم پر تبرے بازی ہوئی ہے, یہ 2 دن تک ہمارے اعصاب کے ساتھ کیا گیا ہے, یہ خوشامدی میڈیا, خوشامدی اینکرز نے اور خوشامدی چاپلوس وزراء نے یہ 2 دن تک سبحان اللہ ماشاءاللہ چلتا رہا. خان صاحب اتنے ہینڈسم ہیں, خان صاحب ایسے چلتے ہوئے آئے, خان صاحب یوں بیٹھے. پیوٹن کو عمران خان کا کزن ثابت کرنا ہی رہ گیا تھا. اس کے بعد پھر وہ ایک ملاقات اللہ ماری 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے پہ کیا گئی, اوپر سے ٹیلی ویژن اسکرین نے ہمارا اور صبر جو ہے وہ آزما لیا. کمبخت میز ہے جو ایک طرف تو عمران خان اور دوسری طرف ایک طرف پیوٹن, دوسری طرف عالمی رہنماؤں کو لیے بیٹھی ہے, لیکن خان صاحب کو اس نے قریب کیا بٹھا لیا, گویا عذاب ہی ہو گیا ہمارے لیے. خان صاحب کی پرسنالٹی ہے اور بالکل وہ پوٹین صاحب کی کازن نہیں ہے بلکہ ان سے بے انتہا ہینڈسم, خوبصورت, اسمارٹ ہے. پوری دنیا الگ کھڑی ہوئی ہے اور پیوٹن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے میرا وزیر اعظم. محض دورے کی ٹائمنگ, غلط ٹائمنگ کا انتخاب کر کے, کیا ہم نے ایک دن پہلے جو ہم نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم کسی بلاک میں شامل نہیں ہوں گے, کیا ہم نے اپنے جو پریفرنسز ہیں, ہم نے اپنی پرائرٹیز ہیں وہ ویسٹ کے سامنے ایکسپوز نہیں کر دی؟ کیا وہ جو ایک پتہ ہمارے ہاتھ میں ہو سکتا تھا, ہم نے اس دورے کا, وہ ایک جنگ زدہ ماحول میں اس دورے کے ذریعے پاکستان نے یا عمران خان نے کیا حاصل کیا؟ پیوٹن ایک سخت گیر قسم کا ایک قوم پرست ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں آج سے نہیں, جب سے USSR ٹوٹی ہے تو جب سے پیوٹن اقتدار میں آیا اس کی ایک ہی کوشش ہے کہ جتنے بھی وہ ممالک یا جتنی بھی وہ اکائیاں تھیں ان کو ایک جھنڈے تلے وہ اپنی لائف میں اکٹھا کر سکے, نمبر 1. اور دوسرا اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سب جنگ تو بہت عرصے سے چل رہی تھی. لوہانسک, ڈونیٹسک کے جو ہیں 2 اسٹیٹ جو ہیں جو کہ باغی اسٹیٹ تھیں یوکرین سے, ان کو جو خود مختاری کا اعلان کر رہی تھیں ان کو رشیا نے تسلیم کیا اور ان کو سپورٹ کیا. تو بات یہ ہے کہ کسی آج سے نہیں, یہ بہت عرصے سے جو ہے جو روس ہے وہ یوکرین کو چھیڑ چھاڑ میں وہ تھا. اب میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا, میں جیسے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ نہ ہماری کو خارجہ پالیسی ہے نہ ہماری کو داخلی پالیسی ہے. ادروائز ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جب 2 اقوام جنگ کے اندر لگی ہوئی ہیں اس وقت ہمارا دورہ بنتا نہیں تھا, نمبر 1. اور اس کے علاوہ بھی اس وقت جا کے کندھے کے ساتھ کندھا جا کے جوڑ کے کھڑے ہو جانا. آپ سمجھیں ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں IMF جو ہے, یورپین یونین جو ہیں, کن کن کے آگے ہم نے کشکول پھیلائے ہوئی ہیں اور کس طریقے سے ہم چل رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہم رشیا کے ساتھ جا کے جس طریقے سے کھڑے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ جس نے یہ پالیسی بنائی ہے, میں تو اس کو کوئی ذو شعور آدمی کبھی بھی نہیں کہوں گا, یہ کوئی فاطر العقل آدمی بھی اس قسم کی جو ہے نا وہ سوچ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے آئندہ آنے والے وقت اور حالات کے لیے یہ وقت ہی بتائے گا کہ اس وقت میں یہ دورہ. پھر مزے کی بات ہے, فیک نیوز کی بھی بات چل رہی تھی, اگر آپ یہ دیکھ لیں کہتے ہیں یہ پہلا دورہ آپ کسی جو وزیر اعظم نے کیا. بھائی آپ بھول گئے کہ آصف زرداری صاحب وہاں جا چکے ہیں, میاں صاحب وہاں جا چکے ہیں. اگر کسی نے, ہر کوئی آپ کی طرح اس حکومت کو آبجیکٹ ہی کرتا رہے, آبجیکشنز کرے, کبھی اس کے اوپر کیا کہے کبھی کیا, اگر کسی نے اس حکومت کی اس دورے کی تعریف کر دی تو آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے. آخر کچھ تو ہوگا نا. میڈم میں کن باتوں پہ خوش ہوں, میرے لیے اپنی خوشی اور بھی بہت ہے نا, میرے خوشی کے اپنے ہی پیمانے. آپ پیکا پہ کہتی ہیں میں خوش ہو جاؤں, آپ دورہ روس پہ
ایک یقیناً بہت ہی دنیا کا آزاد خارجہ پالیسی کے حامل ملک ہے. امریکہ نے دوسری مرتبہ اس دور میں کچھ کہا تھا اور ہم نے, ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم نے, ہماری تبدیلی سرکار نے ان کو نو کر دیا. پہلی دفعہ تو امریکہ مکر چکا تھا, جس پہ یہ لوگ اتراتے پھر رہے تھے کہ ہم نے امریکہ کو نو کیا. وہ تو امریکہ سے ہی خبر جاری ہوئی کہ بھائی ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. آپ کے خیال میں اس مرتبہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب خبر لائیں, یہ بھی کہیں فیک نیوز کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ جو گین کیا, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ کیا گین کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہر قیمت پہ دورہ کرنا ہے. 3 گھنٹے کی ملاقات میں جو ایک بات جو بیانی ہے, جو ان کی جو وزارت خارجہ کی اسٹیٹمنٹ ہے, صرف 2 لائنوں میں انہوں نے لکھ دیا کہ پرائم منسٹر نے دورہ کیا. اور جو خان صاحب جو نعرہ لے کے گئے تھے کہ میں وہاں اسلام فوبی پہ بات کروں گا, ڈسکشن کروں گا, ہمارے تجارتی معاہدے ہوں گے, ہمارا یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن جب وہ اسٹیٹمنٹ کیا آ کے ٹی وی پہ چلی کہ وہاں جو تجارت آپس میں تجارت میں دلچسپی بڑھانے پر بات ہوئی. دیکھو یہ یا جو پرانے ایم آئی یوز تھے ان کو ریوائو کرنے پر بات ہوئی, تو معاہدہ تو کوئی نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ اگر معاہدہ کو ہو بھی گیا ہے تو کیا آپ اتنی طاقت ہے کہ جب پورا یورپ رشیا پہ پابندیاں لگا رہا ہے تو کیا آپ اس تجارت کر لیں گے؟ ہمارے پڑوسی ملک جو ایران ہے اس کے ساتھ ہم تیل نہیں خرید سکتے. ہم اپنی پائپ لائن وہ بنا چکا ہے اور ہم نے بھی کچھ بنا لیا بیچ میں 80 کلومیٹر کے لیے جہاں پائپ لائن بنی ہے, وہ تو ہم یورپ اور امریکہ گھر سے بنا نہیں سکتے, تو کیا ہم رشیا سے تجارت کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال خان صاحب کا یہ دورہ صرف انا کی بھیڑ تھا کہ کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے تو میں اب جاؤں گا. پہلے بھی میری بڑی سالت ہوئی ہے, پہلے بھی جب میں نے ملائیشیا سے بات کی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا بلاگ بناتے ہیں, اپنا ٹی وی بناتے ہیں, تو مجھے دورہ کینسل کرنا پڑتا سعودی کی وجہ سے. حالانکہ سر ایمانداری کی بات ہے, یہ بھی غلط ہے. مطلب اتنے سارے خوشامدی ٹی وی چینل اور ٹی وی اینکروں کے ہوتے ہوئے بلا وجہ کا ایک ٹی وی چینل بنانا اس اعلیٰ پائے گا, جب دن بھر بیٹھ کر کے ان لوگوں سے چمچاگیریاں کروائی جا رہی ہیں, تو اب وہ تو اچھا ہوا خرچہ بچ گیا.